کہ ہم نے بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالنا ہے۔ باہر نکالنے کا طریقہ کورٹس میں، عدالتوں میں یہ مثال اور یہ راستہ یہ ہمیں دکھاتے تھے جب ہم اپوزیشن میں ہوتے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور آپ دیکھ رہے ہیں MTM اردو۔ آج ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ موجود ہیں۔ ان سے جو مجموعی ملکی سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آغا صاحب، بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو PTI ہے اس کی طرف سے ایک اور کال آ گئی اور اب کہا جا رہا ہے کہ حتمی کال ہے اور بانی PTI کو وہ ریلیز کروائیں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج کی سیاست ملک کے لیے اچھی ہے یا اس طرح انہیں ریلیف مل سکے گا؟ حکیم صاحب، بات یہ ہے کہ اس پہ تو خود بانی PTI عمران خان کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے اور ریکارڈ۔ جب مختلف سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں تھیں اور وہ اس قسم کی احتجاج کی کال دیتے تھے تو عمران خان کا اس پہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے، وہی چلا لیں گے تو میرے خیال سے قوم کو یا تحریک انصاف کے لوگوں کو کوئی استفادہ شاید ہو جائے۔ لیکن میں اگین دوبارہ یہ کہوں گا کہ دیکھیں، جب ایجنڈا یہ ہو کہ ہم نے بانی PTI کو باہر نکالنا ہے تو باہر نکالنے کا طریقہ کورٹس میں، عدالتوں میں یہ مثال اور یہ راستہ یہ ہمیں دکھاتے تھے جب ہم اپوزیشن میں ہوتے تھے۔ لیکن ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ بانی PTI نکلنے کے بعد کیا کریں گے۔ میری تو ذاتی طور پر یہ رائے ہے کہ اس کو تو آپ اندر کر کے خواہ میں نے نیشنل اسمبلی میں ایک مثال دی تھی کہ گاؤں میں پیر صاحب، حالانکہ میں خود پیر فقیر کو مانتا ہوں، لیکن ایک پیر صاحب تھے، ڈونگ تھے 2 نمبر، وہ گئے گاؤں میں، انہوں نے جناب گاؤں والوں کو جھوٹی سچی کہانیاں سنا کے اور اپنی وہاں پر پیری مریدی قائم کی ہوئی تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ کسی دن نماز کا ٹائم ہوا تو پیر صاحب اور گاؤں والے اکٹھے مسجد میں تھے، انہوں نے بولا نماز پڑھائیں سر، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز پڑھائے۔ پیر صاحب بیچارے کو آتا شاتا کچھ نہیں تھا، وہ جب نیت باندھی انہوں نے اللہ اکبر کی، پیچھے اب سوچ رہے ہیں کہ کیا بولوں، کدھر سے کیا کہوں، راستہ ملا وہ بھاگ گئے تو پیچھے گاؤں والے بھی بھاگے کہ پیر صاحب اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ وہ مسجد کی چھت گر گئی تھی اس کے جانے کے بعد۔ تو لوگوں نے بولا دیکھو نا، پیر تو یہ ہے، اصل میں یہ عمران خان وہ پیر ہے، اس کو جو یہ مرشد بولتے ہیں، اس کو ایک دفعہ دوبارہ، میری ذاتی رائے یہ کہ اس کو بلائیں، لائیں اور اس کو بولیں کہ آئیں، اس نے ملک کا بیڑا غرق ہی کرنا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ایک سفر شروع ہوا تھا جب ان کی گورنمنٹ جا رہی تھی تو ایبسولوٹلی ناٹ کا اور سائفر لہرانے کا اور حقیقی غلامی جو ہے وہ نامنظور۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ آ گئے ہیں اور ریلیف بھی ملے گا، وہ خان صاحب کو چھڑائیں گے بھی۔ کتنی حقیقت ہے؟ پہلے صحیح تھے یا اب صحیح ہیں؟ فیصل حکیم صاحب، نہ یہ پہلے صحیح تھے نہ یہ آج صحیح ہیں۔ دیکھیں، ریاست مختلف امور پر بہت سی چیزوں پہ ایبسلیوٹلی ناٹ پاسبل نہیں ہے۔ آپ جب ریاست کے باغ دوڑ آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ پھر ذاتیات اور پھر احساسات اور پھر جذبات نہیں رہتے ہیں، پھر ریاست کے بینیفٹس میں آپ کو 2 قدم آگے 3 قدم پیچھے اور چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ جو نان پولیٹیکل لوگ، اور اصل میں تھوڑا سا ماضی میں دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ نے جب اس قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے نا، وہ واپس اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑی۔ تو PTI پارٹ آف اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل ایجنڈا تھا۔ وہ بی بی شہید نے جب COD سائن کروایا، ان سیاسی جماعتوں کو جو اتنے سیاسی نہیں بھی تھے، ان کو بھی جب بتایا گیا کہ اصل سیاست کا مقصد کیا اور سیاست ہم کیوں کر رہے ہیں، اور وہ COD میں بہت سی چیزوں کو لا کے ایک سمندر کو کوزے میں انہوں نے بند کیا، اور ہر آدمی کو سمجھ آیا کہ یار، مسلم لیگ ان کو بھی سمجھ آئی کہ سیاست اصل یہ ہے۔ جب وہ بھی پولیٹیکل آرگنائزیشنز کی طرح ریئیکٹ کرنے لگی تو اس ٹائم مسلم لیگ کے جو بانی تھے یا مسلم لیگ کے جو کرتا درتا تھے، انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں تو یہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے میاں صاحب، تو انہوں نے پھر اس ٹائم یہ خان صاحب ایک نیا پروجیکٹ لانچ۔ اچھا، وزیر اعلیٰ KP کے جو ہے وہ بڑی دھمکیاں بھی دیتے ہیں وفاق کو بھی اور رہائی کے حوالے سے بھی۔ ماضی میں اگر دیکھیں تو تقریباً سارے ہی جو سیاسی رہنما تھے، جتنی بھی ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، وہ وقتاً فوقتاً جیلوں میں رہی اور انہوں نے کیسز کا سامنا کیا۔ بی بی کی مثال بھی ہے، میاں صاحب کی مثال بھی ہے۔ تو کیا اس طرح بڑھ کے مارنا، اس طرح آئے روز احتجاج کرنا، وفاق کو جو ہے حملہ کرنے کے
ایک طرح سے دھمکیاں دینا یہ درست ہے؟ دیکھیں ابھی میں اور آپ آپ کے چینل سے ایک ویلاگ کر رہے ہیں، جب میرے پاس کوئی لاجیکل بات نہیں ہوگی نا تو میں اونٹ پٹاک بات کروں گا، لیفٹ رائٹ کی بات کروں گا، کوئی لاجیکل آپ کو آنسر نہیں دوں گا. تو جسٹ لائک جو علی امین کنڈاپور، میں ان کی اس وجہ سے رسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک پورے صوبے کے وہ ریپرزینٹ، لیکن وہ صوبے کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ آج انہوں نے اس ساری موو ایسی کریٹ کی ہوئی ہے کہ جو کے پی کے وسائل ہیں وہ کہاں استعمال ہو رہے ہیں اور کے پی کے کن مسائل کا شکار ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. انہوں نے عوام کو انگیج کیا ہوا ہے، وہی تھیوری رکھی ہوئی ہے کہ جی آج علی امین گنڈاپور کے اپنے ایم پی ایس 50% اگر ان کے ساتھ ایگری ہوں تو جو آپ بولیں گے میں سیاست میں فیصلہ نہیں. ایک اور سوال کہ جو گورنر کے پی کے ہیں اور سی ایم کے پی کے ہیں ان کے حوالے سے اختلافات کی خبریں بھی ہیں اور بظاہر سامنے نظر بھی آ رہا ہے اختلاف، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صوبے کے لیے بہتر ہے یا صوبے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ جی دیکھیں بالکل نہیں ہے بہتر. جو گورنر صاحب ہے فیصل کریم کنڈی صاحب، وہ ایک میچور پولیٹیشین ہے. انہوں نے اپنا نیشنل اسمبلی میں ایز اے ڈپٹی اسپیکر یہاں سرو کیا ہے اور خدمت کی ہے. تو فیصل کنڈی کی اس سے پہلے کئی پولیٹیکل اپائنٹمنٹ رہی ہیں، کوئی ایک چیز مجھے ایسی بتا دیں کہ فیصل کنڈی اس کو متنازع کیا ہو. لیکن چونکہ سی ایم کے پی کے از اتھارٹی، اس کے پاس پاور ہے، وہ اگین وہی کروں گا کہ اس کے پاس ڈیلیوری کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ اس قسم کے بلا وجہ کے پروپیگنڈے اور بلا وجہ کے ایک جھگڑے کا ماحول بنا کے لوگوں کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں تاکہ اصل بات کی طرف لوگ نہ جائیں. کیا پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر مذاکرات کی کوشش کرے گی پی ٹی آئی کے ساتھ یا سنی اتحاد کو؟ پاکستان پیپلز پارٹی ہر ٹائم چاہتی ہے کہ ہر پولیٹیکل لوگ پولیٹیکل نظام کے اندر آئیں، لیکن پولیٹیکل لوگ کسی ایجنڈے پر رہ کر، سیاسی لبادہ پہن کر، جنہوں نے اپنا مقصد کیا. دیکھیں نا یہاں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مختلف طریقے چلا رہے ہیں لیکن اس ٹائم پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ دہشت گرد، ان کو آپ وہ بے شک کسی بھی لبادے میں ہو، ہے تو دہشت گرد نا. مطلب آپ ریسنٹلی آپ دیکھ لیں جو کوئٹہ پہ جو ظلم اور قہر ہوا تھا، وہ کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ یا کوئی بی ایل اے ہو یا کوئی ٹی ٹی پی ہو، ٹی ٹی ہو یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو. تو اس طرح کے کسی بھی لبادے میں کوئی پولیٹیکل آرگنائزیشن اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں تو سوری ٹو سے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کیٹیگوریکل سمجھتی ہے کہ پاکستان آگے جا سکتا ہے، پاکستان بہتر ہو سکتا ہے تو وہ سیاسی ایک کنسنسس کے ساتھ ہو سکتا ہے. سیاسی آئینی ترمیم 26ویں اٹھا کے دیکھ لیں، یہ پاس ہونی تھی، یہ ممبر بھی پورے تھے، گورنمنٹ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کیا تکلیف تھی کہ وہ دن میں 5 دفعہ مولانا صاحب کے گھر پہ، دن میں 4 دفعہ نیشنل اسمبلی آئے، دن میں 10 دفعہ لوگوں کے پاس جائیں. وہ کنسنسس چاہتے تھے. وہ آج جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک سائلنس اور ایک خاموشی ہے، وہ یہ چاہتے تھے. اگر وہ نہ ہوتا تو پھر شاید مولانا صاحب بھی روڈ پہ ہوتے اور لوگ بھی روڈ پہ ہوتے. آئینی ترمیم اچھی ہے بری، یہ بات کی بات ہے، لیکن ایک کنسنسس ہوا، ایک سیاسی پولیٹیکل موو ہوئی، اس سے بہتری ہے. بہت شکریہ آغا رفیع اللہ صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سنی آغا رفیع اللہ کی، اور ان کا یہ واضح طور پر کہنا ہے کہ جتنے بھی سیاسی مسائل ہیں ان کا حل بھی سیاسی طریقے سے مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے، اور یہی ملکی مفاد میں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.